آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حق امت پر یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ درود پڑھا جائے، آپ کی ذات ستودہ صفات پر درود پڑھا جائے، سلام پیش کیا جائے۔ یہ حضور علیہ السلام کا امت کے اوپر حق ہے، اور یہ حق اتنا واضح ہے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی محتشم پر درود پیش کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس نبی پر درود پڑھو اور خوب سلام بھیجو۔ تو درود پڑھنا امتثال حکم الہی ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ درود کے لیے عربی کا جو لفظ ہے وہ الصلاۃ ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ تو الصلاۃ علی النبی، حضور پر درود بھیجنا، اس کی تلقین کی گئی ہے، حکم نامہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اور جتنے بھی اعمال خیر ہمیں بجا لانے کی تلقین کی گئی ہے، وہ اللہ خود کرتا نہیں، ہمیں اس کا حکم دیتا ہے۔ نماز ہے، ہم خود پڑھتے ہیں، اللہ کیوں پڑھے گا، اس کے لیے پڑھی جاتی۔ روزے ہم رکھتے ہیں تقرب الہی کے لیے، تو اللہ تو کھانے پینے سے پاک ہے، تو روزے سے بھی پاک ہے۔ زکوٰۃ ہے، حج ہے، دیگر اعمال خیر ہے۔ لیکن درود ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ اپنے محبوب پر خود بھی بھیجتا ہے اور اہل ایمان کو بھی اس کی تلقین فرمائی۔ تو گویا یہ فریضے کی ادائیگی بھی ہے اور سنت الہیہ بھی ہے۔ اب لفظ الصلاۃ، صلاۃ علی النبی، یہ عربی کا لفظ ہے الصلاۃ، اور اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں درود۔ اب درود اردو کا لفظ نہیں ہے، پنجابی کا لفظ بھی نہیں ہے، فارسی کا لفظ بھی درود نہیں ہے۔ آپ نے کبھی بھی فارسی میں یا اردو میں درود کو صلاۃ کے معنی کے علاوہ کبھی استعمال ہوتے نہیں دیکھا ہوگا، پنجابی میں بھی اور ہم اپنی زبان میں بھی۔ تو درود کا پھر مفہوم کیا ہوا؟ صلاۃ کا معنی تو درود کر لیا، تو اب اگر درود کا معنی سمجھیں تو پھر یہ تو غالباً عبرانی یا کسی اور زبان کا لفظ ہے۔ اردو، فارسی، پنجابی، سندھی، ہماری زبانوں کا یہ لفظ نہیں ہے، لیکن معروف ہے، ہم صلاۃ کے مفہوم کو درود سے سمجھتے ہیں۔ تو پھر درود کے مفہوم کو ایسے شخص کو سمجھانا جو درود کے مفہوم کو نہ سمجھتا ہو، تو پھر اس کو درود کہہ کے سمجھایا نہیں جا سکتا۔ ہم تو بچپن سے یہ لفظ سنا ہے، اگرچہ ہماری زبان کا نہیں ہے، لیکن ہماری زبان میں اس طرح شامل ہے کہ ہم درود کے مفہوم کو سمجھ لیتے ہیں۔ ایک غیر مسلم جو اسلام قبول کرتا ہے اور اس لفظ سے آشنا نہیں ہے، اگرچہ وہ اردو دان ہی کیوں نہ ہو، پنجابی ہی کیوں نہ ہو، اس کو آپ کہیں کہ درود پڑھیں تو وہ پھر اس کا معنی پوچھے گا۔ تو اس کا معنی صلاۃ کا معنی درود کر لیا، تو درود کا معنی صلاۃ کر لیا، تو پھر اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ تو کچھ درود کا ترجمہ اور درود کا کوئی مفہوم بیان کرنا ہوگا۔ بخاری شریف کتاب التفسیر میں اسی آیت کریمہ کے تحت حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کا، اس آیت کریمہ کے مفہوم کا، درود کا جو متبادل لفظ ہے عربی میں اس کی تشریح کی گئی ہے، وہ موجود ہے۔ تو الصلاۃ کا ایک معنی الدعا ہے، اور جب اللہ کی طرف اس کی نسبت ہوگی تو نزول رحمت اس کا معنی ہوگا کہ اللہ اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہے
درود بھیجتا ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ رحمت نازل کرتا ہے. اور جب ہم حضور علیہ السلام پر درود پیش کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے حضور رحمتوں کے نزول کی دعا کرنا ہے. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں نازل فرما. تو دعائے رحمت ہے اور ادھر نسبت ہو تو نزول رحمت ہے. تو یہ اصطلاحی معنی ہے درود شریف کا، صلات کا. اور ابو العالیہ سے جو مروی روایت صحیح بخاری کتاب التفسیر میں اس آیت کی شرح میں ہے، اس میں حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ اللہ، اللہ کا درود مصطفیٰ جان رحمت پہ بھیجنا، ثناؤہ، فرشتوں میں اللہ کا حضور علیہ السلام کی ثنا بیان کرنا ہے. تو پھر درود کا مفہوم یہ ہوا کہ حضور کی مدح و توصیف، خراج عقیدت، خراج محبت، یہ درود کا مفہوم ہے. اور اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، اس خراج عقیدت کی، اس خراج محبت کی. لیکن سب سے بہتر صورت اس کی اللہ سے نزول رحمت کی دعا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو ان کی شان کے مطابق مراتب رفیع سے فائز المرام فرما، اور اپنی شان کے مطابق اور محبوب کے مقام کے مطابق ان پر رحمتوں کا نزول فرما. تو یہ ہے درود کا مفہوم. تو کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کی تلقین کی گئی، اور یہ حضور علیہ السلام کا حق ہے اور اللہ کے حکم کی تعمیل ہے اور امتثال امر الہی ہے، اور فرشتوں کی موافقت ہے. فرشتے بھی حضور علیہ السلام پہ درود پڑھتے ہیں تو ملائکہ کی موافقت، اللہ کی موافقت، حکم نامے کی تعمیل، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے لیے رحمتوں کے نزول کی دعا، حضور علیہ السلام کی مدح و توصیف اور حضور کی ثنا، یہ درود کا مفہوم ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا درود کے حوالے سے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی صحیح ترمذی میں روایت موجود ہے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی الصلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے نیڑے وہ ہوگا، سب سے قریب میرے وہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہے. تو گویا درود شریف حضور علیہ السلام کی قربت کا ذریعہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت درود شریف سے نصیب ہو پاتی ہے. اور جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی تلقین کی گئی، اور وہ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے کہ آقا کریم نے فرمایا کہ جمعے کے دن میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھو، چونکہ تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے. اور فرمایا کہ جو میرے پر کثرت کے ساتھ درود پڑے گا، قدر و منزلت کے اعتبار سے اس کو قیامت کے دن میری سب سے زیادہ قربت نصیب ہوگی. تو حضور علیہ السلام پہ درود پڑھنا حضور علیہ السلام کی قربت کا ذریعہ ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن میرے پہ درود پڑھا کرو، یہ یوم مشہود ہے، فرشتے اس دن حاضر ہوتے ہیں اور تمہارا درود مجھے لا کے پیش کرتے. تو حضرت ابو درداء نے سوال کیا، حضور جب آپ وصال کر چکے ہوں گے تو کیا یہ عمل پھر بھی جاری رہنا چاہیے؟ یعنی آپ کی حیات طیبہ میں تو ہم آپ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھیں اور جمعہ کے دن خاص طور پہ درود پڑھیں.
یوم مشہود ہے، فرشتے روئے زمین پہ پھیل جاتے ہیں، اور جو بھی درود پڑھتا ہے اس کا درود بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جا کے پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو آپ کی حیات طیبہ میں ہوا، اور جب آپ وصال کر جائیں گے تو کیا اس وقت بھی یہ عمل اسی تسلسل سے جاری رہنا چاہیے؟ تو حضور نے اس کا جواب صرف نعم، ہاں، اس سے نہیں دیا، بلکہ سوال جہاں سے پیدا ہوا تھا اس کا جواب دیا، جو محرکات تھے سوال کے، کہ آقا کریم اس کا جواب دیا۔ وہ سنو، آقا کریم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہ عمل، یہ تسلسل میرے وصال کے بعد، میرے انتقال کے بعد، میرے اس دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد بھی جاری رہنا چاہیے، اور جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پیش کرو، کثرت کے ساتھ میرے اوپر سلام پیش کرو۔ اس کی تائید میں ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو امام ابو داود نے روایت کی کتاب المناسک میں، باب زیارت القبور میں، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، کہ کہیں سے جب بھی کوئی میرے اوپر درود پڑتا ہے تو اللہ میری روح کو میرے بدن میں لٹا دیتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ کہیں سے بھی کوئی مجھے سلام پیش کرتا ہے تو اللہ میری روح لٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب ارشاد کرتا ہوں۔ تو کوئی لمحہ ہے جس لمحے حضور پہ سلام نہ پیش کیا جا رہا ہو؟ تو آقا کریم اپنے غلاموں کے سلام کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک سادہ سا شعر ہے، مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے، کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام کہنے سے جواب ملتا ہے۔ تو فرمایا کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھو، اور وہ کتنی کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی یہ ساری کہانی سن لیجیے۔ جب آقا کریم نے ترغیب دی، درود پڑھنے کی تلقین فرمائی، حکم نامہ دیا، اس کا اجر و ثواب بتایا، تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اکثر الصلاۃ علیک فکم اجعل لک من صلاتی، حضور میں کثرت سے آپ پر سلام پیش کرتا ہوں، درود پیش کرتا ہوں، تو میں کتنا درود آپ پہ پیش کروں، مقدار کیا ہو؟ فقال، تو آقا کریم نے فرمایا ما شئت، جتنا تمہارا جی چاہے، جتنی تمہاری طبیعت ہو، جتنی تمہاری مرضی ہو۔ قال قلت الربع، میں نے کہا حضور میں چوتھا حصہ درود پڑھا کروں گا، باقی 3 حصے باقی وظائف اور معمولات اختیار کیے رکھوں گا۔ قال ما شئت، فرمایا بہت اچھا، یہ تمہاری پسند، تمہاری چوائس، لیکن فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، لیکن اگر درود کی مقدار بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ قلت النصف، میں نے کہا حضور میں آدھا وقت درود پڑھا کروں گا اور آدھا باقی وقت دوسرے وظائف کو دیا کروں گا۔ قال ما شئت فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، فرمایا تمہاری مرضی، لیکن اگر درود کی مقدار بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ قالا قلت فالثلثین، تو میں نے کہا کہ حضور میں 3 حصے درود پڑھا کروں گا اور 1 حصہ، چوتھا حصہ باقی وظائف کیا کروں گا۔ قال ما شئت، فرمایا تمہاری مرضی۔ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، لیکن درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ قلت اجعل لک صلاتی کلہا، حضور میں سارے جو ہے وہ نفلی وظائف چھوڑ کر کے آپ پر درود ہی پڑھا کروں گا، میں ہمہ وقت ہی درود پڑھا کروں گا۔
کالا اذن تکفا ہمکا و یغفر لکا ذنبکا، آقا کریم نے فرمایا پھر تمہارے پریشانیوں کے لیے کافی ہو جائے گا اور تمہاری بخشش اور نجات کے لیے یہ کافی ہو جائے گا، تم بخش بھی دیے جاؤ گے اور تمہارے قریب دکھ اور اذیت اور پریشانیاں بھی نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی تلقین کا فرمایا جانا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معروف روایت ہے جو کتب حدیث میں موجود ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیات ورفعت لہ عشر درجات۔ آقا کریم نے فرمایا جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ جل شانہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرما، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ یہ درود کی برکتیں ہیں جو اللہ نصیب فرماتا ہے۔ حضرت رویفہ بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت لے لیجیے، فرمایا حضور نے کہ من صلی علی محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے، وقالا اور کہے اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، جو قیامت کے دن میرے لیے اللہ کے حضور دعا مانگے کہ اللہ اب میرے پیارے محبوب کو بہترین جگہ اور مقام جنت جو ہے وہ محشر کے دن عطا فرما، وجبت لہو شفاعتی، تو میرے اوپر لازم ہو گیا کہ اب میں اس کی شفاعت کروں گا۔ جبکہ ہم یہ نہ بھی کہیں تو مقام محمود پہ رب اپنے مصطفیٰ جان رحمت کو بٹھائے گا ہی، وہ مقام محمود ہے ہی حضور کے لیے، وہ منبر نور بنایا ہی حضور کے لیے، لیکن ہمیں کہا گیا اگر تم بھی دعا کر دو تو پھر تمہاری ساتھ شفاعت کر دیں گے، ورنہ میں تو اپنے محبوب کو عزتوں کی مسند پہ بٹھانا ہی بٹھانا ہے۔ تو درود پڑھنے سے حضور علیہ السلام کا قرب نصیب ہوتا ہے، درود پڑھنے سے اللہ جل شانہ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے، موافقت ملائکہ نصیب اور موافقت الہی نصیب۔ دروشی پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، دروشی پڑھنے سے درجے بلند ہوتے ہیں، درود شریف پڑھنے سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور فرمایا جب تم کچھ بھول جاؤ تو درود پڑھو تمہیں یاد آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ہمیں حکم دیا گیا جب بھی کسی مجلس میں جاؤ تو مجلس درود سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، خطبے میں درود ہے، نکاح کے خطبے میں درود ہے، عیدین کے خطبے میں درود ہے، اسی طرح آپ عام خطبہ دیں اردو میں دیں اس میں درود شامل کیا گیا ہے، اس کا جو خطبہ ہے پہلے۔ اسی طرح نماز کے اندر بھی تکمیل نہیں نماز کی ہوتی جب تک مصطفیٰ جان رحمت پہ درود نہیں پڑھ لیا جائے۔ حالانکہ نماز خالص عبادت اللہ کی ہے، لیکن اس کی تکمیل بھی اتنی دیر تک نہیں ہوتی جب تک درود نہ پڑھ لیا جائے۔ تو آپ کی کوئی بھی مجلس ہو، نجی مجلس ہو، گھریلو میٹنگ ہو، تمہارا کوئی بھی معاملہ ہو، تو اتنی دیر تک مجلس اختتام پذیر نہیں ہونی چاہیے جب تک حضور پہ درود نہ پڑھ لیں۔ بیٹھتے ہوئے اٹھتے ہوئے درمیان میں کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھا جائے تو وہ رحمتوں اور برکتوں کا محبت بن جائے گی۔ وہ جگہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے وہاں انوار اترنا شروع ہو گئے، جہاں درود کا تحفہ حضور کی بارگاہ سے پیش کیا جائے گا۔ اپنی اولاد کو درود پڑھنا سکھاؤ، ان کو درود کی ترغیب دو۔ درود پڑھنے سے نسل میں پاکیزگی پیدا ہوتی، عفت اور پاک دامنی آتی ہے، طبیعتوں میں لطافت آتی ہے، نرمی آتی ہے، رقت آتی ہے، فرما برداری اور اتباع کے جذبے پیدا ہوتے ہیں، احساس کی دولت پیدا ہوتی ہے، طبیعت کے اندر سختی جو ہے، اکڑ پن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے درود پڑھنے سے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ اپنی اولاد کو درود پڑھنے کی ترغیب دو۔
درود پڑھنے کے جو ثمرات ہیں، درود پڑھنے کے جو فائدے ہیں، درود پڑھنے کے جو اثرات ہیں انسان کو نصیب ہوتے، تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ اولاد پاکیزہ ہوتی ہے درود پڑھنے سے، تو ان کو درود پڑھنے کی تلقین کرو۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ درود پڑھنے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہوتی ہے، اور یہ اتنا بڑا ذریعہ ہے حضور کی قربت کا کہ اس سے اور بڑا کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنا یہ انسان کی خوش بختی ہے، اور بدبخت ہے اللعین کل اللعین۔ حضور نے فرمایا وہ شخص کمینہ ہے، مکمل کمینہ ہے، جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑے۔ اور بعض روایت میں فرمایا البخیل کل البخیل، وہ شخص بخیل ہے، مکمل بخیل، کنجوس ہے پرلے درجے کا، کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم پہ درود پڑھنا آقا کریم کی قربت کا سبب بھی ہے، اور یہ اپنے باطن کو بخل سے، اپنے باطل کو لئیم پن سے بچانے کا ذریعہ بھی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے انسان کے عقائد میں حسن اور جمال پیدا ہوتا ہے، خوبصورتی آتی ہے۔ بالخصوص فتنوں کے زمانے میں جب بہت سارے فرق اور ترک ہو جائیں، پتہ ہی نہ چل رہا ہو، تو درود پڑھنے والوں کو اللہ باطنی رہنمائی عطا کر دیتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین سے کسی نے کہا کہ حضرت جب کثرت سے فرق اور ترک ہو جائیں گے اور ہر شخص مدعی ہوگا کہ میں ہی حق پہ ہوں، اور ہر شخص قرآن اور حدیث کی بات اپنے ہاتھ میں لیے کھڑا ہوگا اور اپنی طرف کھینچ رہا ہوگا، تو ایک عام آدمی کے لیے تو مشکل ہوگا انتخاب کرنا کہ وہ کدھر جائے۔ تو بتائیں کہ ہم کس طبقے کے ساتھ، کس گروہ کے ساتھ شامل ہوں، حق والے کون ہوں گے؟ تو امام زین العابدین نے کہا کہ جو اہل السنہ ہیں وہی اہل حق ہوں گے۔ تو امام زین العابدین سے اس نے دوسرا سوال کیا کہ اس ٹائٹل کے ساتھ اگر بہت سارے لوگ موجود ہوں تو ان میں پھر کیسے پتہ چلے گا کہ آگے ان میں حق والا کون ہے؟ تو امام زین العابدین نے جو بات ارشاد کی وہ ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ۔ کہا میں تمہیں نشانی یہ بتاتا ہوں کہ کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنے والوں کے ساتھ جڑ جانا۔ تو کثرت کے ساتھ درود پڑھیں، اور تاکہ جو ہے وہ ہمیں عقیدوں کی صحت، عقیدوں کا جمال اور عقیدوں کا نور نصیب ہو جائے، اور عقیدوں کی خوبصورتی ہمارا مقصوم ہو۔ تو اس لیے ہمیں کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی تلقین کی گئی، درود پڑھنے کی، سلام پیش کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی۔ جس طرح درود پڑھنے کا حکم ہے سلو کے ساتھ، اس طرح وسلمو کے ساتھ سلام پیش کرنے کا بھی حکم ہے، اور سلمو کے ساتھ جو ہے وہ تاکید بھی ہے تسلیماً کی، کہ میرے محبوب پر تم درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو، اور سلام خوب پڑھو۔ وسلمو تسلیما، حالانکہ سلمو سے جو اللہ جل شانہ ارشاد فرمانا چاہ رہا تھا وہ فرما دیا، لیکن تسلیماً کی تاکید اس لیے لگائی تاکہ کوئی اس معاملے کے اندر کوتاہی کا ارتکاب نہ کرے، تو درود بھی پیش کرے اور سلام بھی پیش کرے۔ درود پڑھنے سے قربت حضور کی نصیب ہوتی ہے، اور سلام پڑھنے سے حضور سے معرفت پیدا ہوتی ہے۔ میں روز گزرتا ہوں، ایک شخص کھڑا ہو کہتا ہے السلام علیکم، دوسرے دن پھر گزرا، پھر کہا السلام علیکم، تو تیسرے دن توجہ کروں گا اور چوتھے دن پوچھوں گا اس کا نام کیا ہے، پانچویں دن پوچھوں گا یہ کس کا بیٹا ہے، بہت اچھا ہے، روز سلام کرتا ہے، تو میری اس سے شناسائی ہو جائے گی۔ تو جو روز حضور کو سلام پیش کرتا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ میرے جسم اطہر میں روح کو لٹا دیتا ہے، اور میں سلام کرنے والوں کے سلام کو سنتا ہوں۔ اور بعض روایت میں کہ اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو سلام پیش کرنے والوں، درود پیش کرنے والوں کے درود کو اور سلام کو میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔
تو ایک شخص کا روزانہ کئی بار سلام پیش ہوتا ہے، درود پیش ہوتا ہے، تو حضور سے اس کی معرفت ہوگی، حضور سے اس کی پہچان ہوگی۔ کتاب کا نام ہے ابن ابی دنیا، حدیث کی کتاب ہے، لیکن جس طرح بخاری اور مسلم سے ستہ کا درجہ ہے، یہ اس درجے کی کتاب نہیں ہے، لیکن سند کے ساتھ حدیث اس میں مذکور ہے۔ اس حدیث کا نام ہے حدیث بطاقہ، اس کو محدثین کہتے ہیں، یہ حدیث بطاقہ ہے۔ جو لوگ عرب ممالک میں رہے ہیں تو وہ جب پرچی کاٹ کے دیتے ہیں تو اس کو بطاقہ کہتے ہیں، کاغذ کے ٹکڑے پر کوئی چیز لکھ کے دیتے ہیں تو اس کو وہ کہتے ہیں یہ بطاقہ ہے۔ تو حدیث بطاقہ اس کا نام ہے کہ حشر کا دن ہوگا اور حضور علیہ السلام حشر کے دن ایک جگہ پہ منبر نور پہ تشریف فرما ہوں گے، اور ایک شخص کو فرشتے کھینچ کر کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ اچانک اس کی حضور پہ نگاہ پڑے گی تو وہ حضور علیہ السلام کو پکارے گا، تو آقا کریم اس کی مدد کے لیے پہنچیں گے، اتنی تیزی سے اٹھیں گے کہ چادر کا ایک کونا حضور کے کندھے پہ ہوگا اور دوسرا زمین پہ گسڑ رہا ہوگا۔ یہ حضور کی محبت کو بیان کرنے کے لیے بیان فرمایا گیا کہ حضور یعنی اتنی فرصت بھی نہیں لیں گے کہ اس چادر کو اچھی طرح سے لپیٹ لیں، بلکہ ایک کونا کندھے پہ ہوگا اور دوسرا زمین پہ گسڑ رہا ہوگا، اور آقا کریم فرشتوں سے کہیں گے اس کو کہاں لے جا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ نامہ اعمال تولا گیا، نیکیاں اس کی تھوڑی ہیں، گناہ زیادہ ہیں، اس لیے اس کو جہنم لے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب فرمائیں گے کہ اس کا نامہ اعمال دوبارہ تولا جائے۔ اب حشر کا دن ہے، فرشتوں نے تول لیا ہے، اب دوبارہ، لیکن فرشتوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وہ جانتے ہوں گے کہ صدر دیوان حشر یہی سرکار ہیں، لہٰذا دوبارہ نامہ اعمال نصب کر دیا جائے گا۔ جب تولا جائے گا تو واقعی نیکیاں تھوڑی اور گناہ زیادہ۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک کاغذ کا ٹکڑا بطاقہ اس کی نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے تو وہ بھاری ہو جائے گا، تو اس کو جنت کا حکم ہو جائے گا، تو عرض گزار ہوگا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اس میں کیا تھا؟ تو کہا کہ خلوص کے ساتھ تنہائی میں تیرا پڑا ہوا درود تھا۔ تو درود مغفرت کا ذریعہ ہے، غفران کی ضمانت ہے، حضور کی قربت کا ذریعہ ہے۔ جس صیغے کے ساتھ پڑھنا چاہیں آپ کو شریعت نے کوئی پابند نہیں کیا۔ درود ابراہیمی افضل ترین درود ہے، اس کے ساتھ سلام بھی ہونا چاہیے، چونکہ وہ اکیلا درود، اگر وہ پڑھے تو ساتھ سلام بھی پڑھیں۔ باقی مختلف اوقات میں مختلف درود ہیں، جو بعد میں بھی کچھ درود ہیں کہ جو بعد میں لوگوں نے جو ہے وہ ضرورت کے تحت مختصر درود بھی بنائے، تو یہ کوئی شریعت میں ممانعت نہیں ہے۔ مجھے بہت پرانی بات یاد ہے کہ ایک صاحب کہنے لگے کہ صرف درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے۔ میں نے کہا درود ابراہیمی بھی پڑھنا چاہیے، اور بھی جتنے درود ہیں، اس میں تو آپ ضد کر رہے ہیں، اہل علم کے ہاں تو کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں نہیں، مطلب کہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ یہ کس کا نام لیتے ہوئے درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے؟ تو کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو میں نے کہا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہا؟ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید کا نام لیتے ہوئے۔ تو سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا کہ یہ درود مختصر درود محدثین نے حضور کے نام کے ساتھ لکھنا شروع کیا، اور پھر یہ مروج ہو گیا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی درود نہیں پڑھنا چاہیے، اور میں نے آپ سے پوچھا کس کا نام لیتے ہوئے، تو آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ نے پھر یہ کیوں پڑھا؟ تو وہ خاموش سا ہو گیا، اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ تو بعض ضدیں ایسی ہوتی ہیں، اہل علم میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہے مخاطبت کے صیغے کے ساتھ، یعنی ایک طبقہ کہتا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، یہ جو ہے وہ حاضر کا صیغہ ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی پھر آگے دو صورتیں بن جاتی ہیں۔ بعض نے کہا کہ جو ہے وہ اس کو شوقیہ طور پہ کہہ سکتے ہیں، حکایت کے طور پہ کہہ سکتے ہیں، انشاء کے طور پہ نہیں کہتے۔ اور السلام علیکہ ایہا النبی جس طرح کہا جاتا ہے تو وہاں تو مخاطبت سے کہا جاتا ہے،
لیکن بعض لوگ پھر اس کی بھی تعویل کرتے ہیں کہ نہیں، اس کو ہم بطور حکایت کہتے ہیں، یعنی یہ واقعہ ہوا تھا معراج میں اور یہ اس کی حکایت ہے، یعنی یہ مخاطبت نہیں ہوتی۔ تو اگر مخاطبت نہیں ہے تو پھر سلام کس کو پیش کر رہے ہیں؟ تو یہ عجیب سی کہانی ہے۔ اور کچھ دوستوں نے، اب تو نئی کتابیں مارکیٹ میں بھی آ گئی ہیں، تو السلام علیکہ ایھا النبی جو نمازیں چھپی ہیں نئی، اس میں سے نکال دیا گیا ہے، تو السلام علی النبی کر دیا گیا ہے کہ یہاں ہم پھنس رہے ہیں تو چلو تھوڑی سی تبدیلی کر لیں۔ صحیح ابن خزیمہ سے ایک روایت لے کر آئے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک اختلافی بات ہے، اور میرا روح سخن یہی ہوتا ہے کہ جتنا بچا جائے اتنا بہتر ہے۔ تو جو بھی آپ پڑھنا چاہیں حضور پہ درود پڑھ لیجئے، کثرت سے درود پڑھیں گے، پھر خود بخود اندر روشنی ہوگی، پھر یہ بھی پتہ چل جائے گا کون سا پڑھنا چاہیے کون سا نہیں پڑھنا چاہیے، ساری روشنیاں ہو جائیں گی۔ پھر کچھ چیزیں اندر سے جو ہے وہ چیزیں ملتی ہیں، اندر سے فیصلے ملتے ہیں۔ تو بحثوں مباحثوں اور مناظروں میں تو کبھی فیصلے نہیں ہوئے، فیصلے تو اندر سے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کثرت سے درود پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ صاحب درود سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے، اور اگر بخت جاگ جائیں تو زیارت بھی نصیب ہوتی ہے۔ اور حضور کی زیارت کا شوق ایک مومن کے دل میں، یہ بھی حضور کا حق ہے کہ اس کی آرزو ہو کہ مجھے اب میرے آقا کی زیارت ہو۔ یہاں کوئی اپنے لیڈر کو دیکھنے کے لیے، وہ سیاسی رہنما ہو، وہ مذہبی رہنما ہو، وہ جو ہے وہ کسی شاعر سے کوئی محبت رکھتا ہو، یہ اس طرح اور بھی دنیا کے مختلف شعبہ جات سے دلچسپیاں رکھنے والے جس سے محبت رکھتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، تو ایک امتی اپنے نبی کو دیکھنے کے لیے بےتاب کیوں نہیں ہوگا؟ تو درود کی برکت سے حضور علیہ السلام کے دیدار کا راستہ بھی کھلتا ہے۔ اور آقا کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان خواب میں آ کر بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھ ہی لے گا۔ ساری زندگی نہ دیکھ سکا، جب سانس ٹوٹ رہی ہوگی رخ محبوب سامنے ہوگا، اور اگر اس وقت حضور کا دیدار ہو جائے تو بتاؤ اور کیا چاہیے۔ سوکھا نکلے سا ظہوری جے ویخ لواں مکھ تیرا۔ تو جس نے حضور کو خواب میں دیکھنے کا شوق سینے میں رکھا ہو، اس کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ وہ حضور پر درود پڑھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کثرت درود سے صاحب درود کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو یہ ہے درود شریف حضور کا حق جو امت کے اوپر لازم ہے۔ تو اس لیے ہمیں کثرت کے ساتھ ان پر درود پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ میرا مضمون پھر تشنہ رہ گیا، آئندہ جمعہ پھر اسی عنوان سے گفتگو ہوتی ہے۔ وہاں ہم مجلس اس لیے برپا کیے ہوئے ہیں کہ آپ جو مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے۔ تو ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اس نعمت غیر مترقبہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں دین کا نور عطا کیا اور آپ کی صورت میں ہمیں ہادی و رہبر عطا فرما دیا۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ یہاں کیوں بیٹھے ہو، تو آپ کہیں گے ہم ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیٹھے ہیں، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ حضور نے پوچھا کیوں بیٹھے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بیٹھنے کا مقصود اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کی حمد بولنا ہے کہ ہدایت دین ملی اور آپ ملے۔ تو بظاہر تو یہ بات یہاں اختتام پذیر ہوتی، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کیا تم حلف دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ قسم اٹھا سکتے ہو کہ تمہارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے؟ تو بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ قسم کا موقع نہیں ہے، لیکن حضور نے ان سے حلف طلب کیا۔ انہوں نے باقاعدہ عرض کی، حضور ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم کسی اور مقصد کے لیے نہیں، اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں۔ جب صحابہ حلف دے چکے، حضور ان سے حلف باقاعدہ لے لیا، تو ان کی آنکھوں میں یہ سوال تو پھیل رہا تھا کہ یہ موقع بظاہر حلف کا نہیں تھا، حضور نے ہم سے حلف لیا، ہم نے دے دیا، لیکن ایک سوال تھا جو اٹھتا تھا۔ تو آقا کریم ان سے مخاطب ہوئے، فرمایا صحابہ ابھی ابھی جو میں نے تم سے حلف لیا ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں تھا، تمہارے قول کی صداقت پر
مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں قسم سے اس کی تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں مجلس برپا کیے ہوئے تھے، میں حجرے میں بیٹھا ہوا تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اور انہوں نے مجھے آ کے خبر دی کہ اے محبوب آپ یہاں تشریف فرما ہیں، آپ کا رب فرشتوں میں آپ کے صحابہ کے اس عمل پہ ناز فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کون سا عمل تھا جس پہ رب ہو کے فرشتوں میں فخر کر رہا ہے، ناز فرما رہا ہے؟ وہ صحابہ حضور علیہ السلام کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ باقی جہاں تک حضور کی صورت میں اللہ جل شانہ کا شکریہ ادا کرنے کا حق ہے، تو وہ ایک دو پہر کی مجلس میلاد سے کیا ممکن ہوگا؟ ساری زندگی بھی ان کے نام لگا دیں حق کے شکر، پھر بھی ادا نہ ہو۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے، ساری زندگی ان کے نام لگائیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ اس لیے ہمیں ان مجالس میں آ کے سیکھنا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کیسے گزری ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر کر کے ان کے اسوہ نور کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، صاحب نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے، نہ تمہیں بتانے کی ضرورت، تمہاری وضاحت، طرز زندگی، انداز معاشرت ایسا خوبصورت ہونا چاہیے، تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ میں اور آپ اپنی زندگی کے روز و شب کو آقا کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق بسر کرنے، گزارنے کا عزم کریں۔ حضور نے جس طرح اپنے روز و شب گزارے ہیں، اپنی زندگی بسر کی ہے، آج اسوہ رسول کے پاکیزہ عنوان کے ساتھ جو ہم جمع ہوئے ہیں، تو پھر ہمیں یہ سیکھنا ہوگا، اور آغاز اپنی ذات سے کرنا ہوگا، اپنے گھر سے کرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد پورے معاشرے کو حضور علیہ السلام کی سیرت سکھانی ہوگی۔ آقا کریم کی سیرت بہترین نمونہ ہے اس امت کے لیے، انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ اگر ہم اپنے آپ کو ان کے طریقے کے مطابق ڈھال لیں، ان کے بتائے ہوئے اسلوب حیات کے مطابق اپنی زندگی بسر کر لیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے اوپر کامیاب اور سرخرو قوم بن کے نہ ابھر سکیں۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں، لیکن اسلام ہمارے رویوں میں نہیں ہے۔ آج ہم مسلمان تو کہلاتے ہیں، لیکن ہمارے وعدوں میں اسلام نہیں پایا جاتا۔ آج ہم مسلمان تو ہیں، لیکن ہمارے کاروبار میں اسلام نہیں ہے۔ آج ہم مسلمان تو ہے، لیکن ہماری شادیوں میں اسلام نہیں ہے۔ آج ہم مسلمان تو ہیں، لیکن ہماری سیاست میں اسلام نہیں ہے۔ آج ہم مسلمان تو ہیں، لیکن ہماری تقریبات میں اسلام نہیں ہے۔ تو پھر اسلام ہے کہاں؟ صرف سمٹ کے مسجد میں رہ گیا، مخصوص چار دیواری میں رہ گیا؟ تو اسلام تو ہمارے رویوں میں، ہمارے طرز زندگی میں، ہمارے انداز معاشرت میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہمارے طرز حیات میں دکھائی دینا چاہیے۔ اور مسلمان سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی سیرت کا ایک چلتا پھرتا پیکر ہوتا ہے، ایک مجموعہ ہوتا ہے حضور کی سیرت کا، اور اس کے ایک ایک قول سے، عمل سے، رویے سے سیرت کے انداز دکھائی دیتے ہیں، نظر آتے ہیں۔ میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آغاز فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔
اللہ اکبر. خواتین کے ساتھ، گھریلو خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ میرا اور آپ کا رویہ کیا ہے، یہ ہمیں ملاحظہ کرنا ہوگا تاکہ سیرت کا حقیقی رنگ اور آہنگ ہمارے عمل سے ٹپکتا ہوا دکھائی دے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا حضور کی سیرت کے عنوان سے تو انہوں نے برجستہ کہا کان خلقہ القرآن. اے پوچھتے والے، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن حضور کے اخلاق کا ہی تو عکس ہے. حضور کے کردار کی اگر تھیوری دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن ہی تو موجود ہے. قرآن نے جہاں روکا ہے وہاں آپ حضور کو نہیں دیکھیں گے، اور جس کام کے کرنے کا، بجا لانے کا حکم قرآن نے دیا ہے آپ دیکھیں گے کہ حضور اس پر کیسے عمل فرما رہے ہیں. تو گویا قرآن کی تھیوری کا اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے، عملی مشق اگر دیکھنی ہے تو وہ حضور کی حیات طیبہ ہے. اللہ اکبر. ہر جہت میں، ہر سمت میں آپ کو حضور کی مبارک سیرت نمایاں نظر آئے گی. ام المومنین مزید حضور کی سیرت کا اپنے ذاتی مشاہدات کے حوالے سے بیان فرماتے ہوئے ارشاد کرتی ہیں کہ ایک دن میں آب خورے میں پانی لے رہی تھی کہ حضور گھر تشریف لائے. مجھے پانی پیتے ہوئے دیکھا اور فرمایا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑ دینا. تو میں نے پانی چھوڑ دیا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا اور پینے لگے، اور پھر فرمایا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے، مجھے بتاؤ. اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا؟ گھر ایک خوبصورت سانچے میں ڈھل جائے گا یا نہیں ڈھلے گا؟ اللہ اکبر. حضور کی سیرت کے عنوانات، حضور کے معجزات سے ہم عکس کر سکتے ہیں. آپ نے حضور کا معروف معجزہ بارہا علماء سے سنا ہوگا، لیکن اس میں سیرت کا پہلو بھی ملاحظہ کیجئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صفہ کے چبوترے پر علم حاصل کرتا تھا. یہ مسجد نبوی میں ایک جگہ بنا دی گئی تھی جہاں صحابہ حضور کے منتظر رہتے تھے. بلا تعین اوقات اللہ کے محبوب تشریف لاتے، جب حضور کے جی میں آتا، جب حضور کے پاس فرصت ہوتی اور یہ منتظر بیٹھے ہوتے تو اللہ کے محبوب ان کو کچھ ارشاد فرماتے. یہ ان فرامین عالیہ کو اپنی روحوں میں جذب کر لیتے، اپنے من میں اتار لیتے. اللہ اکبر. تو یہ صفہ کے جو لوگ تھے، یہ کبھی حضور کے گھر میں کھانا آ جاتا، کبھی کوئی صحابی ان کو کھانا بھیج دیتا، کبھی یہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتے اور بازار میں بیچتے اور اپنے پیٹ کی ضرورت کو پورا کرتے، کبھی فاقے کاٹتے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک بار ایسا ہوا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. 1 2 3 نہیں، کئی دن گزر گئے اور میری حالت غیر ہو گئی، انتڑیوں میں بل پڑنے لگے. اب حالت مخمصہ میں جب جان جانے کا اندیشہ ہو تو اس وقت سوال کرنا جائز ہے، لیکن میں نے پھر بھی، حضور کی تعلیمات تھی، سوال سے منع کیا گیا تھا، تو میرے میں یہ ہمت نہیں تھی کہ کسی سے سوال کروں کہ میں کتنے دنوں سے بھوک سے ہوں تو میری ضرورت کو پورا کیا جائے. سوال کرنے کی بجائے میں مسجد نبوی کی ایسے جگہ پہ، ایسی گزرگاہ پہ بیٹھ گیا جہاں لوگ آ کے مسجد میں داخل ہوتے تھے. میرا خیال یہ تھا کہ کوئی شخص آئے گا اور میرے چہرے کو دیکھے گا اور میرے چہرے سے میرے اندر کی حالت کو محسوس کر لے گا اور میری ضرورت کی طرف متوجہ ہوگا. لیکن جو آتا سلام لیتا اور آگے بڑھ جاتا. ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں. کہا کہ لوگ جلدی میں تھے اور آتے اور آگے بڑھتے گئے. میں نے کہا لوگوں سے بات کرنی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں نے ان سے کوئی مسئلہ شرعیہ پوچھا، انہوں نے بیان کیا اور چلے گئے. میرا خیال تھا کہ مسئلہ بتاتے ہوئے جب ہم کلام ہوں گے تو میری آواز کی نکاہت سے، میرے بدن کی لرزش سے اور بھوک کی کیفیت سے، جو چہرے کے اوپر ایک کیفیت ہے، اس سے بھانپ جائیں گے اور میری ضرورت کی تکمیل کریں گے. لیکن وہ بھی خیر آگے بڑھ گئے. پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے. میں نے ان سے بھی کوئی آیت قرآنی کے بارے میں پوچھا اور میرا مقصود تھا کہ یہ بھی پوچھ لوں، اور اس دوران وہ متوجہ ہوں گے تو میری کمزوری ان کے سامنے آئے گی تو میری ضرورت کا بھی مداوع ہو جائے گا.
لیکن شاید وہ بھی جلدی میں تھے تو انہوں نے بھی مجھے جواب دیا اور آگے بڑھ گئے۔ میں بہت پریشان ہوا کہ میری ضرورت تو پوری نہیں ہو رہی، لب پہ سوال لانا نہیں چاہتا اور میری کیفیت کو از خود کوئی محسوس نہیں کر رہا۔ تو کہا میں یوں بیٹھا تھا کہ ایک جانب سے روشنی پھوٹی اور قلب و نظر کے مرشد اولین تشریف لے آئے، حضور جلوہ گر ہو گئے۔ تو میں نے حضور سے بھی کوئی سوال ہی پوچھ لیا تو آقا کریم نے میری جانب غور سے دیکھا اور پھر مسکرائے اور فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ میرا مسئلہ یہی تھا۔ میں نے کہا جی حضور مجھے بھوک لگی ہے۔ فرمایا میرے ساتھ ساتھ آ جاؤ۔ مسجد میں پہنچے، حضور کے حجرات کے دروازے مسجد نبوی کے اندر کھلتے تھے، تو اہل خانہ سے حضور نے کہا کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ تو انہوں نے کہا جی دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ تو فرمایا وہی دے دو۔ دودھ کا پیالہ حضور نے جب وصول کیا تو فرمایا کہ جاؤ جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے ہیں ان کو بھی بلا لاؤ۔ وہ 70 لوگ تھے۔ دودھ کے پیالے کا سن کے تو میری جان میں جان آئی کہ میری پیاس کا میری بھوک کا مداوع ہو جائے گا، لیکن جب کہا جاؤ ان کو بھی بلا لاؤ تو 70 آدمی اور دودھ کا ایک پیالہ، تو میں نے سوچا قطرہ قطرہ بھی نہیں آئے گا، لیکن حکم تھا جا کے بلا لایا۔ پھر میرے ہاتھ میں حضور نے وہ دودھ کا پیالہ دے دیا اور فرمایا ابو ہریرہ دائیں سے شروع ہو جاؤ۔ خیر میں اس پیالے کو پکڑا اور ایک صحابی کو پیش کیا، وہ بھی بھوک سے نڈھال تھے میری طرح۔ انہوں نے پیا اور خوب رج کے پیا اور میرا خیال دودھ کی طرف تھا۔ میں نے دیکھا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ میرے میں جان سی آ گئی۔ پھر دوسرے کو پیش کیا، تیسرے کو کیا، 70 آدمی دودھ پی گئے لیکن دودھ کم نہیں ہوا۔ لگتا تھا رب نے اس پیالے کا تعلق حوض کوثر سے جوڑ دیا ہے۔ 70 آدمی دودھ پی گئے اور وہ بھی میری طرح بھوک سے لاچار تھے، لیکن انہوں نے بھی دودھ پی لیا۔ پھر حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کون باقی؟ میں نے عرض کی حضور ایک میں باقی، ایک آپ باقی۔ تو فرمایا اب تم پیو۔ تو میں نے پیا تو رج کے پیا۔ پھر حضور نے فرمایا اور پیو۔ میں نے اور پیا۔ پھر فرمایا اور پیو۔ میں نے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میرے میں ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو حضور نے میرے ہاتھ سے وہ پیالہ لیا اور یہ کہتے ہوئے ساقل قوم آخرہم شرباً، جو قوم کا پلانے والا ہے وہ خود تو آخر میں پیتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے وہ پیالہ نوش جاں کر لیا۔ تو دودھ کا ایک پیالہ 72 لوگوں کے لیے کافی ہو گیا۔ 71 صحابہ نے پیا اور حضور علیہ السلام نے پیا۔ اعلیٰ حضرت بولے ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر؟ ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا؟ کیسا تھا وہ دودھ کا پیالہ؟ اللہ اکبر۔ اب دودھ کا ایک پیالہ 70 صحابہ کو، حضرت ابو ہریرہ کو اور حضور علیہ السلام کو کافی ہوا۔ یہ حضور کا معجزہ ہے۔ لیکن اس سے سیرت کا پہلو ملاحظہ کیجئے۔ ایک دودھ کا پیالہ 70-72 آدمیوں کے لیے کافی ہو گیا، لیکن اس پہلو کو کبھی نظر انداز نہ کرنا کہ کونین کا بادشاہ ہے اور 71 آدمیوں کا جوٹا نوش جاں فرما رہا ہے۔ 71 آدمیوں کا جوٹا حضور نوش جاں فرما رہے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا وہ پہلو ہے۔ آج بڑوں کا جوٹا چھوٹے پی لیتے ہیں اور چھوٹوں کا جوٹا بڑے نہیں پی رہے ہوتے۔ یہ پیر صاحب کا جوٹا جناب یہ تبرک کا پی لیجئے۔ تو میاں جس طرح پیر صاحب کے جوٹے کے اندر شفا رکھی گئی ہے، اسی طرح مسلمان ہونے کے ناطے سے مرید کے جوٹے کے اندر بھی شفا رکھی گئی ہے۔ جس طرح استاد کے جوٹے کے اندر شفا رکھی ہے، شاگرد کے جوٹے کے اندر بھی شفا رکھی ہے۔ جس طرح باپ کے جو ہے وہ اس کے جوٹے کے اندر شفا رکھی ہے، بیٹے کے جوٹے کے اندر بھی شفا رکھی گئی ہے۔ جس طرح جو ہے وہ شوہر کے جوٹے کے اندر شفا ہے تو بیوی کے جوٹے کے اندر بھی شفا ہے۔ اور حضور نے فرمایا عائشہ بتانا جو ہے تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا، اور جب انہوں نے چھوڑا تو نہ صرف حضور نے وہ پیا بلکہ فرمایا مجھے بتانا تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے، میں وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پینا چاہتا ہوں۔ یہ ہے حضور کی سیرت، یہ ہے حضور کا کردار۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی زوجہ محترمہ، وہ حضور کی سیرت کے 6 جلی عنوان بیان کرتی ہیں۔ تفصیلاً تو اس وقت میں بیان کرنا ممکن اس لیے نہیں کہ گرمی کی شدت ہے اور
بات طویل ہو جائے گی، میں اپنے وقت کے اندر اس کو سمیٹنا چاہوں گا۔ جب حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی تو یہ وہ وقت تھا کہ حضور پر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی۔ قرآن تو پہاڑوں پہ نازل ہو جائے تو قرآن کہتا ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں، یہ تو حضور کا قلب اطہر تھا جو اس کو سہار گیا۔ آقا کریم آئے، یا خدیجہ زملونی، مجھے چادر اڑا دو، سردی کی فیلنگ حضور کو آ رہی تھی، تو انہوں نے حضور کو چادر دی، حضور کے شانوں پہ ڈال دی، اور حضور نے جو کیفیت تھی اس کو جب بیان کیا تو ام المومنین نے کہا کہ حضور آپ پریشان نہیں ہوں گے، اب سنو حضور کے لفظ، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے لفظ حضور کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتصدق الحدیث وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ بخاری کے یہ الفاظ ہیں۔ تو حضرت ام المومنین نے حضور سے عرض کیا حضور آپ پریشان نہیں ہوں گے، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا، اللہ اکبر، آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا، آپ کی عزت میں فرق نہیں آنے دے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں۔ دوسری بات وتحمل الکلہ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں اس کی ضرورت آپ پوری کرتے ہیں۔ وتقری الضیف، اور جس کا کوئی جب کوئی آپ کے پاس مہمان آتا ہے تو مہمان نوازی کا حق ادا کرتے ہیں۔ وتصدق الحدیث، اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور راہ حق کے اندر اگر کوئی مشکل میں مبتلا ہوتا ہے تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ یہ 6 وصف جس شخص کے اندر ہوں، اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کس طرح اللہ ان کو چھوڑ دے گا؟ اللہ اکبر، کس طرح؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اب پہلا وصف حضور کا جو ام المومنین نے بیان کیا وہ کیا تھا؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ سیرت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگی میں جب اپنی ذات سے باہر نکلنا شروع ہوتے ہیں تو سب سے پہلے رشتہ دار آتے ہیں، ہمسائے آتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ سنیے، فرمایا انک لتصل الرحم، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ آپ کا جواب یہ ہوگا جناب ہم تو اچھا سلوک کرنا چاہتے ہیں، رشتہ دار ہی اچھا سلوک نہیں کرتے، انہوں نے ہی اذیت پہنچا رکھی ہے، انہوں نے ہی تکلیف دے رکھی ہے، ہر وقت ناک میں دم کر رکھا ہے۔ ہم تو اچھا سلوک کرنا چاہتے ہیں، رشتہ دار اچھا سلوک نہیں کرتے۔ میاں وہ اگر اچھا سلوک کریں گے اور آپ اس کے بدلے میں اچھا سلوک کریں گے پھر کیا کمال ہوا؟ اچھائی کا بدلہ اچھائی دیا آپ نے، کمال تو یہ ہے کہ وہ برا سلوک کریں تم پھر بھی اچھا سلوک کرو، اس لیے کہ تمہارے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، حضور کا اسوہ انور ہے، حضور کی حیات طیبہ ہے۔ تو جو یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور عمر میں برکت ہو وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ اکبر۔ ان کے تلخ رویوں کے باوجود، ان کے کھردرے الفاظ کے باوجود، اور ہر وقت طاق میں رہتے ہیں رشتہ دار کے کسی طرح اس کو ضرر پہنچے، نقصان پہنچائیں، اس کو الٹا کے رکھ دیں، لیکن جب اس پر کوئی مشکل آئے تو آپ اس کے لیے کبھی برا نہ سوچیں۔ ہمیشہ خیر، ہمیشہ جو لوگ پازیٹیو رہتے ہیں، منفی نہیں ہوتے، جو مثبت ہی رہتے ہیں، کامیاب اور بامراد وہی لوگ ہوتے ہیں۔ جو منفی شخص ہوتے ہیں اس منفیت کے اثرات ان کے اپنے وجود کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، اور جو لوگ مثبت ہوتے ہیں تو اس کے اچھے اثرات ان کے اپنے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ آپ اچھا سوچنا شروع کر دیں، اس سے آپ کی اپنی ذات کو فائدہ ہوگا، حتیٰ کہ آپ کا کوئی دشمن بھی ہے آپ کو ضرر پہنچانے کے لیے لگا ہوا ہے، آپ اس کے بارے میں بھی اچھا سوچیں۔ بلکہ میں اپنے دوستوں کو ایک بات کہا کرتا ہوں، وہ آپ سے بھی مخاطبت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص آپ سے الجھے، آپ سے لڑے، آپ پر معترض ہو اور آپ کے خلاف محاذ آرائی کرے، آپ کی عزت اچھالنے کی کوشش کرے، آپ سے ناراضگی کا اظہار کرے، تو سب سے پہلے دیکھ لیں کہ جو وہ الزام آپ کے اوپر لگا رہا ہے کہیں وہ درست تو نہیں ہے۔
آپ سے واقعی کوئی غلطی تو نہیں ہوگی کہ اس کو اتنا غصہ آ رہا ہے کہ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ وہ آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ جو وہ آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے, وہ جو الزام لگا رہا ہے, وہ جو آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے, کیا ایسا ہی تو نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اس کے شکر گزار ہوں کہ اس نے آپ کو بتایا. چلو اس کے بتانے کا لہجہ کھردرا صحیح, نامناسب صحیح, لیکن آپ کو پتہ چل گیا تو آپ اپنی اصلاح کریں اس پہ ناراض ہونے کے بجائے. لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, اس کو غلط فہمی ہوئی ہے, تو پھر آپ اس کی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کریں کہ بھائی ایسا نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو, حقیقت یہ ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ غلط فہمی نہیں ہے, اس کے اندر ضد ہے, میری دشمنی ہے, انا ہے. تو اگر ایسا ہے کہ نہ غلط فہمی ہے اور نہ وہ چیز آپ کے اندر موجود ہے, وہ جھوٹ بول رہا ہے اور وہ جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ بول رہا ہے, اس کے اندر آپ کی مخالفت آ گئی ہے, تو آپ پھر بھی اس سے درگزر کریں, بلکہ اس کو معاف کر دیں. جب آپ معاف کریں گے آپ پر سکون ہو جائیں گے. اور بعض اوقات ہمت نہیں پڑتی معاف کرنے کی, تو اس ہمت کا ملکہ پیدا کریں اپنے اندر. بلکہ میں اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ ایسا شخص جس نے آپ کو اذیت دی, تکلیف پہنچائی, آپ اس کا تصور کر کے کہیں جا تجھے معاف کیا, جا تجھے معاف کیا, جا تجھے معاف کیا. بار بار کریں گے, آپ محسوس کریں گے کہ فائدہ اس کا آپ کو ہو رہا ہے. اور اگر آپ سزا بھی دینا چاہتے ہیں اس کو, تو اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. یعنی جو آپ کو گالیاں دے رہا ہے, جو آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے, آپ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی جو ہے وہ اس کی تذلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو آپ اگر واقعہ ہی اس جرم کا شکار ہیں تو انصاف یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو صاف کر لیں. اس نے بتا دیا, نشاندہی کر دی. اللہ اکبر. تو فرمایا جو یہ چاہے, اور یہ عمومی طور پہ رشتہ داریوں کے اندر کبھی غلط فہمیاں ہوتی ہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ درست کہہ رہے ہوتے ہیں, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بس رشتہ داری ہے, ضد آ جاتی ہے, حسد پیدا ہو جاتا ہے. ظاہر رشتہ داریوں میں ہی حسد ہوگا. کہتے ہیں جی فلاں تو حسد نہیں کرتا, میں اتنا دور دوست میرے ساتھ یہ پیار کرتا ہے, یہ رشتہ دار ہو کے حسد کرتا ہے. میاں حسد قریبی لوگ کرتے ہیں, دور کے حسد نہیں کرتے. حسد قریبی لوگ کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں حقیقی بھائیوں نے ڈالا تھا نا, بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا تھا. تو اس لیے جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں وہ قریبی ہوتے ہیں, دور نہیں ہوتے. ان کو معاف کریں. حضرت یوسف سے سیکھ لیں. جب وہ وقت آیا, حضرت یوسف عزیز مصر تھے, تخت پہ براجمان تھے, اور یہ سوالی بن کے کھڑے تھے کہ ہمیں کچھ گندم دے دیجیے, ہمارے اوپر رحم کیجیے, ہمارے وہاں بہت فاقہ ہے, قحط زدہ علاقہ ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا کہ حل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیہ, کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا ایک بھائی یوسف بھی ہوتا تھا, اور اس کا ایک بھائی تھا بن یامین, اور تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو وہ ایک دم سوچنے لگے کہ یوسف, اس کو کیسے پتا عزیز مصر کو, مصر کے بادشاہ کو کیا معلوم کہ ہمارا ایک چھوٹا بھائی ہوتا تھا. وہ تو جو ہے وہ پرانی کہانی ہے, 40 برس بیت گئے تھے اس بات کو. وہ تو تاریخ کنویں میں ڈال دیا اور بھولی بسری داستان بن گئی. یوسف دنیا پہ ہے بھی یا نہیں بھی ہے, یہ ہمارے بھائیوں کے درمیان راز تھا. تو اس کو کیسے پتا کہ یہ کہہ رہا ہے تمہارا ایک بھائی یوسف بھی ہوتا تھا؟ تو ایک دم وہ بچپنے کا یوسف, اس کے نقوش اور اس کی منمونی صورت تصور میں آنے لگی, اور عزیز مصر کو دیکھا تو شکل کی کچھ مشابہت پڑنے لگی. اب اگر عزیز مصر کو یوسف مان لیں تو بدن لرزہ بر اندام ہے, لیکن جو کہانی 40 سال پرانی ہے تو اب یہ بات بھی نہیں, تو لڑکھڑا سے رہے ہیں اور کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, لفظ ہی بتا رہے ہیں, اِنَّكَ لَأَنْتَ, آپ ہی یوسف ہے؟ قَالَ أَنَا یوسف, ہاں میں یوسف ہوں, وَهَذَا أَخِي, اور یہ میرا بھائی ہے. اب جو حال ان کا ہوا بھائیوں کا, وہ ان کے بدن تھر تھر کانپنے لگے کہ جس کو کنویں میں ڈالا تھا آج شہنشاہ ہے مصر کا, اور ہم سوالی بن کے کھڑے, اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ انہیں لگتا تھا گردنیں اتریں گی, لیکن جناب یوسف نے ان کو انتظار کی سولی پہ بھی نہیں لٹکایا کہ کوئی فیصلہ کرنے سے قبل کچھ وقت انتظار کروایا جاتا, اور وہ سوچ سوچ کے
ایسے مشکل حالات کے اندر تو جو ہے وہ انسان ہارٹ اٹیک کا بھی شکار ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، جو ہوا سو ہوا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔